محترم سامعین و ناظرین، آج لے کر حاضر ہوئے ہیں استخارے کا طریقہ۔ استخارہ کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کے اندر بہت ساری اس میں غلطیاں بھی آ چکی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو اس کا صحیح پہلو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ استخارہ جب بھی کبھی کام کرنا ہو، کسی کام کا ارادہ ہو، تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے استخارے کی نیت سے کہ میں استخارہ کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین سے خیر طلب کرنا۔ استخارے کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، تو یہ اللہ کے ساتھ ایک مشورہ ہوتا ہے، خیر آدمی طلب کرتا ہے۔ تو اس کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، دیگر کتابوں میں ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھلاتے جیسے قرآن مجید کی آیات سکھلائی جاتی ہیں، اور فرماتے کہ جب بھی تم میں سے کوئی کام کرنا چاہے تو اس کام سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے جو فرض نماز کے علاوہ ہو، یعنی نفل پڑھے۔ وہ نماز کے بعد استخارے کی جو دعا ہے نا، دعائے استخارہ، وہ پڑھی جائے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، وہ آخر تک جو ہے نا وہ دعا پڑھی جائے۔ اس کے پڑھنے کے 3 جگہ ہیں، یا تو آپ اتحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں، یا سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں، یا سلام پھیرنے کے بعد ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اس دعا کو آپ پڑھ لیں۔ یہ ہے استخارہ۔ استخارہ ہو گیا مکمل۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں رواج پا چکی ہیں، وہ بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ وہ ساری غلط ہیں، ان کا شریعت میں کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد جب سونا ہے نا، رات کو سونے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارہ کر کے پھر کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، بس بستر پہ جا کے سو جانا چاہیے۔ خواب آئے گا، خواب میں دیکھیں گے کہ وہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں، ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ استخارے کا تعلق رات کے ساتھ نہیں، آپ دن کو بھی کر سکتے ہیں۔ استخارہ جب چاہیں آپ کریں، دن کو کریں، رات کو کریں، صبح کو کریں، دوپہر کو کریں، شام کو کریں، جب ضرورت پڑے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا استخارہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سونا بھی ضروری نہیں اور خواب کا آنا بھی ضروری نہیں۔ استخارے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس دعا کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں سارا، کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے علم کے اندر نہیں ہے کہ یہ کام درست ہے یا نہیں، دنیا اور آخرت میں میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تیرے علم کے اندر ہے میرے اللہ، میں یہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اگر یہ دنیا اور آخرت، دین اور دنیا کے معاملے میں میرے حق میں یہ کام بہتر ہے تو اس کام کو میرے مقدر میں کر دے، اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے۔ اور اے اللہ، اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں، دنیا اور آخرت میں، دین اور دنیا میں میرے لیے یہ اچھا کام نہیں، تو پھر مجھ کو اس کام سے دور کر دے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔ یہی تو ترجمہ ہے اس ساری دعا کا۔ جب ہم نے حوالے اللہ کے کر دیا وہ کام، پھر اس کے بعد آپ آرام کریں، آپ جاگتے رہیں، آپ جو مرضی کریں، کسی سے بات کریں نہ کریں، یہ آپ کا اپنا فعل ہے۔ کسی سے مشورہ کر لیں، جس طرف اطمینان ہو جائے، وہ کام کرنے کی طرف اطمینان ہو جائے تو کر گزریں، اگر اطمینان نہ ہو تو نہ کریں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ آپ وہ کام نہیں کر سکے، آپ کی بڑی کوشش تھی، چاہت تھی، سارے خاندان کی چاہت تھی، لیکن کام نہیں ہوا، اس پر کبھی افسوس نہ کریں، کیونکہ آپ نے وہ کام اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، اللہ نے نہیں ہونے دیا، اللہ نے روکا ہے، پھر اس پر افسوس نہ کریں۔ اور اگر وہ کام آپ کو ہو جائے تو پھر تب بھی اس پر خوش رہیں، ناراض اور افسوس والی بات نہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا تھا، وہ کام بہتر تھا تو اللہ نے آپ کے مقدر میں کر دیا، وہ آپ کے مقدر میں نہ ہونا بہتر تھا تو اللہ نے آپ کے مقدر سے دور کر دیا۔ اس میں افسوس والی کیا بات؟ بلکہ خوش ہوا کریں، ہر کام میں استخارہ کریں، معاملہ رشتے کا ہو تب استخارہ کریں، معاملہ کسی کاروبار کا ہو تب استخارہ کریں۔ یہ ساری فضول باتیں ان میں نہ آئیں۔ اور ایک اور بات جو بہت بڑی غلطی ہے لوگوں کی، استخارہ دوسروں سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ حالانکہ استخارے کا تعلق بندے کے اپنے ساتھ ہے، میرا کام ہے تو استخارہ میں کروں گا، میں کسی اور کو تو نہیں کہوں گا کہ تم استخارہ کر دو۔ سارا میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا کا دور ہے، لوگ میڈیا پہ بیٹھے ہیں، استخارے کر رہے ہیں، 1000 500 2000 4000 فیس رکھی ہے، استخارہ کر کے بتلا رہے ہیں کہ آپ کا کام یہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ یہ سارا فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے استخارہ نہیں بتلایا، بلکہ اس کے اپنے لیے استخارہ وہ خود کرے گا۔ بچی کا رشتہ کرنا ہے، بچی خود استخارہ کرے، بچی کے والدین ہیں وہ استخارہ کریں، کوئی اور دوسرا تیسرا استخارہ نہ کرے۔ جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرتا نہیں، دوسروں سے استخارے کروائے جا رہے ہیں، ان کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سارے جھوٹ طوفان بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور خواب بیان ہو رہا ہے کہ میں نے خواب ایسا دیکھا ہے، ایسا دیکھا ہے۔ یہ کیا لگتے ہیں اس کام اور خواب کے؟ آپ خود استخارہ کریں۔ تو یہ چند باتیں استخارے کے حوالے سے۔ ایک تو دعا یاد کریں، اور کوشش کریں کہ جہاں
حاضل امر کا لفظ آتا ہے نا دعا میں، وہاں اس کام کا نام لے، اور اگر کام یاد نہ ہو تو اس جگہ پر جا کر آپ کے ذہن میں وہ کام ہو کہ میں اس لیے یہ دعا پڑھ رہا ہوں، یہ استخارہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ کام آسان فرما دے گا۔ بس دو حرفی بات ہے، آپ کے حق میں بہتر ہوا تو کام ہو جائے گا، اگر آپ کے حق میں بہتر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام سے روک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔